तुम करबला अस्सलाम रूहे आलम या हुसैन, अस्सलाम फख्रे आदम या हुसैन, अस्सलाम ज़ेब खता तो कुर्बान जिसे ये इसके जापो फरमाना ख़यासेस नमा बदियारी शेरों
Samşe jukse beşe جناب کاجو محمد خان صاحب سے کہ آپ آئے اور بارگاہ امامت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام مومنین کو میری طرف سے جشن امام حسین مبارک ہو. بر محمد والے محمد صلوات. شہر سے بر کیا وہ ہوا اور ہے شہر سے بر کیا وہ ہوا اور ہے. سب نے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. شہر سے بر کیا وہ ہوا اور ہے شہر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اپنی حد میں رہو دوغلے مفرتیوں اپنی حد میں رہو دوغلے مفرتیوں اپنی حد میں رہو دوغلے مفرتیوں اپنی حد میں رہو اب ہے
طیبت میں ایک مرتضی کیا وہ ہوا اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل ہے کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہے کیا حادثے اور ہے معجزہ اور ہے حادثے معجزہ اور ہے آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں باتنا اور ہے مانگنا اور ہے حسین سچا حسین اعلی حسین اشرف حسین برتر یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارذل یزید کمتر حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل یزید مرتد یزید ملحد یزید جاہل یزید قاتل برخت میں انبیاء رسول خدا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ باواز بلند در صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ محمد محمد برانکر سلوات من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة جزاك الله سب سے پہلے ولادت باسعادت دلبند فاطمہ شاہ مشرقین سید الشہداء جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولادت کے اس بابرکت موقع پر اولاً منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ ارواح لہ الفدا کی خدمت میں ثانیاً ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی تمام مراجع اعظام اور علماء کرام کی خدمت میں اور ثالثاً آپ تمام عاشقان حسینی کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں یقیناً شہری کنا والوں کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بندے حقیر کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ یہاں پر آ کر ذکر حسین بجا رہا ہوں اور آپ مومنین کی زیارت کر سکوں
اور آج حسین کی ولادت ہے. جس طرح آپ نے اس مسجد کو چراغاں کے ذریعے سے، لائٹوں کے ذریعے سے روشن کیا ہوا ہے، اسی طرح جب حسین کی ولادت ہوئی، حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں جب حسین کی ولادت ہوئی تو خدا نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جنت میں چراغاں کریں. اور جو دوزخ کے جو فرشتے ہیں ان کو حکم ہوا کہ آج رسول کو خدا نے نواسا عطا کیا ہے حسین کی صورت میں، لہذا آج جہنم سے آگ کو کم کیا جائے. عزیزان محترم، آج بہت بڑا دن ہے. آج ہم فقط زمین میں جشن نہیں منا رہے ہیں حسین کی ولادت کا، بلکہ آج حسین کی ولادت کا جشن آسمان پر بھی منایا جا رہا ہے. آسمان پر بھی منایا جا رہا ہے. اور جس حدیث کو سرنامہ کرام قرار دیا، یہ وہ حدیث ہے جو رسول گرامی فرماتے ہیں کہ خدا کی جو عرش الہی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بتحقیق حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. حسین کی ولادت سب کو نجات عطا کرنے والی ہے، نہ فقط انسانوں کو نجات دینے والی ہے حسین کی ولادت، بلکہ فطرس ملک جیسے فرشتے کو بھی اگر نجات ملی عتاب سے تو حسین کی ولادت کے صدقے میں. آسمان سے خداوند متعال نے جبرائیل کے ساتھ 1000 فرشتوں کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا 3 شعبان کو. درود پڑھیں محمد وعلی محمد پر. آسمان سے زمین کی طرف جبرائیل 1000 فرشتوں کو لے کر زمین کی طرف آ رہے ہیں. خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ 3 شعبان کو خداوند متعال نے رسول کے لیے نواسا عطا کیا ہے. جاؤ رسول کی خدمت میں جا کر رسول کے لیے مبارکباد پیش کریں. سبحان اللہ. محمد بڑے آل محمد بلند لہذا جبرائیل 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر زمین کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ میں دیکھا ایک جزیرہ تھا، فطرس ملک کہ جو ترک اولا کرنے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا تھے، عذاب الہی میں مبتلا تھا اور اس کے پر جل چکے تھے. وہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود 7 سال اس جزیرے میں رہ کر خدا کی عبادت کرتا رہا. لیکن یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے سرزمین بلتستان کے جوانوں کو. آج کل بہت سے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں. جس طرح آج کا آپ کے اس جشن میں آپ اس انداز سے شرکت ہے، آپ کی مسجدیں نماز کے دوران خالی ہیں. ایک پروپیگنڈا یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی مسجد کی صف اول میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. آپ مسجد جاگی کیا کریں گے؟ مسجد کے صف اول میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ایک دشمن کی سازش ہے ہمارے جوانوں کو مسجد سے دور رکھنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سازش ہے ہمارے جوانوں کو، کیونکہ استقبال کو اگر خوف ہے تو ایسے جوان سے خوف ہے جو مسجد میں جاتا ہو. یہ جوان سے خوف کھاتا ہے استقبال. چرسی شرابی سے کوئی خوف نہیں ہے استقبال کے لیے، بلکہ ایسے کاموں کے لیے تو وہ خود آپ کی ہیلپ بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا.
یہاں سے دیکھو فطرس ملک عتاب میں مبتلا ہے، اس کے پر جل گئے ہیں، لیکن خدا کی عبادت نہیں چھوڑی فطرس نے۔ لہذا جوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا، آپ جس طرح میلاد کے پروگرام میں جس شوق اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے کربلا میں اس سخت ترین مرحلے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم صحت و سلامت ہونے کے باوجود جو نمازوں سے ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لہذا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ حسین سے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حسین نے اسی نماز کی خاطر، نماز کی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر باطل کے ساتھ جنگ کیا، اور باطل کے ساتھ وہی شخص مقابلہ کر سکتا ہے جس کے اندر حسینی فکر ہو۔ صرف نام حسین لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فکر حسینی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس انسان کے اندر فکر حسینی ہو وہ کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ باطل سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ باطل کے سامنے جو جھکائے نا اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ بس جس انسان کا ذہن فکر حسینی سے سرشار ہو وہ کبھی باطل سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ باطل سے وہی انسان خوف کھاتا ہے جس نے حسین کو نہیں سمجھا ہو۔ حسین کو سمجھنے والا اپنی جان کی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن دین سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ لہذا فکر حسینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرشتہ فطرس ملک کے پر جلے ہوئے تھے، عبادت کرتا رہا ساتھ ساتھ۔ آج جب 1000 کا لشکر لے کے جب جبرائیل رسول خدا کے گھر کی طرف، زمین کی طرف آ رہے تھے تو فطرس ملک نے کہا، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج 3 شعبان ہے، خدا نے رسول کے لیے نواسہ عطا کیا ہے حسین جیسا، اس کے مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فطرس ملک نے کہا، اے جبرائیل مجھے بھی لے کر جائیے، شاید حسین کی ولادت کے صدقے میں اس عذاب سے نجات پاؤں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ خوب، ویلکم، جس طرح ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے، خوب جی تشریف لائے، میرے ساتھ چلیں۔ آیا رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے جبرائیل نے خدا کا سلام پہنچایا رسول خدا کی خدمت میں، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی دی۔ مبارکبادی دینے کے بعد کہا کہ یہ فطرس ملک ہیں، جبرائیل نے، اس کے پر جل چکے ہیں عتاب الہی کی وجہ سے۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، اس میں کرتے تو نہیں ہے لیکن ہمیں خود سوال بنا کے جواب دینا پڑتا ہے، سوال تو نہیں کرتا۔ الحمدللہ سب ماسٹر حضرات ہیں، سو درود پڑھے محمد وال محمد پر۔ یہاں ایک سوال کہ بھائی فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں تو خود یہ کیسے اس کو عذاب ہوتے ہیں؟ سوال ہو سکتا ہے جی، سوال ہے نا، فرشتے جب معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کو عتاب کیسا؟ عتاب اس وجہ سے عزیزان محترم، یعنی گناہ نہیں کیا ہے فطرس ملک نے، بلکہ ترک اولا کیا، یعنی ایک ایسا کام جو اس کی شان کے مطابق نہیں تھا، وہ کام بجا رہا ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا رسول گرامی نے کہا کہ یہ فطرس ملک ہے،
اس کے پر جل چکے ہیں، لہذا اس کو شفا عنایت کریں۔ رسول گرامی سے کہا تھا، خود رسول دعا کرتے، خود رسول شفا دیتے، لیکن رسول نے شفا نہیں دی، بلکہ فطرس ملک سے کہا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو حسین کے جولے سے مس کر دیں، اس کو شفا مل جائے۔ لہذا فطرس ملک اپنے آپ کو حسین کے جولے سے مس کرتا ہے۔ جیسے ہی حسین کے جولے سے مس کرنا تھا، فطرس ملک کو بالوں پر عطا ہوئے اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ من مثلی، کون مجھ جیسا ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ حسین کا میں آزاد کردہ ہوں، اور فخر و مباحات کرتا ہوا آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا حسین فطرس ملک کو شفا دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے؟ تو کیا ہم اور آپ کو حسین نجات نہیں دے سکتا؟ یقیناً نجات دے گا ہم اور آپ کو بھی۔ جیسے کہ روایت ہے کہ جو انسان حسین کی زیارت کرتا ہے، خداوند متعال اسے 1000 حج مقبول کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، مگر وہ گناہ جو حق الناس حب حسین کی محبت کی وجہ سے معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ حق اللہ میں آپ کے بخشش مل سکتی ہے حسین کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، لیکن حقوق الناس، اگر کسی مومن کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہو، آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہو، آپ نے اپنے کسی ہمسائے کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہو، تو کبھی بھی آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے۔ حسین معاف کرنے والا۔ یاد رکھیں، حسین کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ فطرس ملک کو پر مل گئے تو فطرس ملک نے رسول گرامی سے کہا کہ آپ کی امت اس فرزند کو شہید کرے گی، اس فرزند کو شہید کرے گی، لیکن فطرس ملک کہتا ہے کہ مجھے حسین کی ولادت کے صدقے میں نجات ملی ہے، اس عذاب سے میں آزاد ہوا ہوں، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں دنیا کے جس کونے سے بھی اگر کوئی حسین کا عاشق حسین کے لیے سلام بھیجے، حسین کے اوپر درود بھیجے، تو اس کو حسین تک پہنچانا قیامت تک میری ڈیوٹی ہوگی۔ پروگرام ہے، جشن کے پروگرام ہے، یہ پیغام لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ حسین سے عشق کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں۔ میں جب چھوٹا تھا اس وقت تصور کرتا تھا کہ بلتستان ایران سے بڑھ کر ہم اس بلتستان کو بنا سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم کام کریں۔ ایران اس زمانے میں دنیا کے لوگ آتے تھے ایران میں عیاشی کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ بلتستان میں ایسے حالات نہیں ہیں۔ علماء کرام کو، مؤمنین کو، محلے کے جوانوں کو، جو متدین لوگ ہیں، ان کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سیاحت کے حوالے سے ہم بننے جا رہے ہیں بلتستان، تو کیا ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں بھرپور انداز سے ثقافتی اور علمی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محلے کے اندر متدین جوانوں کی کمیٹیاں بننی چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے تربیتی ورکشاپ ہونے چاہیے۔ پھر آپ کی ثقافت بچ سکتی ہے، پھر آپ کا اسلام بچ سکتا ہے بلتستان
ہندوستان میں اگر ہم کام نہ کریں ثقافتی اعتبار سے اسلامی ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے پروگرام اور پالیسی نہیں کریں گے تو پھر بلتستان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہ سکتی ہے. لہذا ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے, جوانوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, شہادت پیش کی حسین نے. اور پشاور میں جامع مسجد امامیہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے حسین کے راستے کو انتخاب کیا ہے. شہادت سے ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے عزیزان محترم. فرہنگ شہادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین علیہ السلام دین کے اوپر جب کڑا وقت آیا تو اولاد علی اور علی ہمیشہ دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے. سیرے تو کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. حسین منی وعنا من الحسین کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کو ذرا پڑھیں. حسین منی, رسول کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے. خوب یہ بات سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے. لیکن رسول حسین سے کیسے ہوئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول حسین سے کیسے ہوئے؟ رسول حسین سے اس طریقے سے ہوئے کیونکہ جس اسلام کو رسول لے کے آئے تھے, جس پیغام کو رسول لے کے آئے تھے, جن احکامات کو, جو اوامر الہیہ کو رسول لے کر آئے تھے, سن 61 ہجری میں وہ تمام احکام اور وہ اسلام خطرے میں تھا. کیا اور کربلا میں جا کر اپنی شہادت کو پیش کر کے جو اسلام رسول لے کے آئے تھے اس اسلام کو بقا عنایت کی. جب اسلام کو بقا ملی تو پیغمبر کو بھی بقا ملی. اس طرح رسول حسین کے ذریعے سے باقی ہے. اگر محمد کا نام باقی ہے دنیا میں تو حسین کی شہادت کے ذریعے سے. تو لہذا اس سارے پشاور میں سرزمین بلتستان سے بھی ایک شہید تھے. شہید ہونے کے لیے وہ صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ذرا آپ کبھی شہداء کی زندگی کو پڑھیں نا, پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کون کون سی صفات تھی. اب یہ شہید مرتضی علی جب بم بلاسٹ ہوا, رات کے وقت وہ زخمی تھے جس دن بم بلاسٹ ہوا تھا, اور وہ ہاسپٹل میں تھے, آکسیجن چڑھایا ہوا ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے, زخمی حالت میں بھی دیکھیں. ایسے ہی شہادت نہیں ملتی ہے. یہ شہید زخمی حالت میں ہے, گیس چڑھایا ہوا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. اگر ہم صحیح و سالم ہوں لیکن نماز نہ پڑھے تو ہم سے کوئی بدتر ہو سکتا ہے. ہم مسجدیں آباد نہ کریں, مسجدیں تعمیر کرتے جائیں, لیکن مسجدیں آباد نہ کریں پھر اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جوانوں سے میں ہی پیغام دینا چاہتا ہوں, مسجدوں کو آباد کریں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجدوں کا جوانوں کے خالی ہونے سے ڈریں, آپ امریکہ سے نہ ڈریں. اس جملے کو غور سے سننے کی کوشش کریں. مسجدوں کا جوانوں کے خالی ہونے سے ڈریں, امریکہ سے. مسجدوں میں جب جوان آئے گا تو ان کے اندر خوف الہی پیدا ہوگا, پھر کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا, پھر وہ کسی سے نہیں ڈریں گے. اسی لیے رہبر معظم انقلاب کے قریب ایک چھوٹی بچی آتی ہے. بچے آنے کے بعد سوال کرتی ہیں رہبر معظم سے, رہبر معظم انقلاب یہ امریکہ آپ سے ڈرتا کیوں ہے؟ کیوں امریکہ کے
آیت اللہ خامنائی کی ایک وحشت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے۔ جب وہ بچی سوال کرتی آیت اللہ خامنائی سے کہ بھئی امریکہ آپ سے ڈرتا کیوں ہے، تو رہبر معظم نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا، امریکہ مجھ سے ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ بس جو انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، پاک پروردگار ہماری اس محفل کو اپنی درگاہ میں قبول منظور فرما۔ الہی پاک پروردگار ہمارے جوانوں کو حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پاک پروردگار ہم سب کو بیدار رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگار اس پرآشوب دور میں ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و علی محمد پر صلوات۔ یہ تھے جناب شیخ ذوالفقار علی انصاری صاحب۔ راہب سے پوچھئے کبھی فطرت سے پوچھئے، کشتی بغل میں ہے تو کنارہ حسین ہے، حیدر کا آفتاب ہے زہرا کا ماہتاب، حر کے نصیب کا تو ستارہ حسین ہے، یہ پھولتی سی راہ امامت کی شاخ پر، جس کو نبی پڑے وہ سپارہ حسین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میرے نجات کا ضامن حسین ہے، محسن میرے نجات کا ضامن حسین ہے۔ اس کے بعد میں بزرگ شاعر جناب حاجی حیدر سنبل سے ملتمس ہوں کہ آپ آئے اور اپنا تازہ کلام پیش کر لیں۔